السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد حماد اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن میڈیا 786۔ آج ہم بات کریں گے کہ مکتب تعلیم القرآن سسٹم، اس کا نصاب کیا ہے اور اس کے پڑھانے کا طریقہ کیا ہے، اور اسی طرح اس کے اندر بچے کو کیسے تربیت دی جاتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر ہم اختصاراً نظر ڈالیں گے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس کے نصاب کی طرف کہ مکتب کا نصاب، اس کے اندر سب سے پہلے حمد و نعت ہے کہ 5 حمد اور 5 نعتیں جو ہیں وہ بچوں کو یاد کروائی جاتی ہیں۔ اس کا طریقہ کار انشاءاللہ آگے عرض کیا جائے گا۔ پھر دوسری چیز اس میں قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک میں 3 چیزیں ہیں، نمبر 1 قاعدہ، نمبر 2 ناظرہ، نمبر 3 حفظ سورت۔ تو قاعدے کے اندر بچے کو پورا نورانی قاعدہ تجوید کے ساتھ، قواعد کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ناظرہ میں پورا قرآن پاک تجوید کے ساتھ اور اجرائے قواعد کے ساتھ بچے کو پڑھایا جاتا ہے۔ تیسری چیز حفظ سورت، تو اس کے اندر سورۃ الفاتحہ اور عامہ پارہ، آخری سپارہ آدھا یاد کروایا جاتا ہے، اور آیت الکرسی وہ اس بچے کو زبانی یاد کروائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایمانیات اور عبادات میں اسماء الحسنہ، عقائد، طہارت و نماز۔ اسماء الحسنہ میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام ترجمے کے ساتھ یاد کروائے جاتے ہیں۔ عقائد میں کلمے ہیں، ایمان مجمل ہے، ایمان مفصل ہے۔ عقائد کی درستی کے متعلق اہم اور بنیادی باتیں بچے کو سکھائی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح تیسری چیز طہارت و نماز، تو اس کے اندر استنجا، وضو، غسل کا طریقہ، مکمل نماز اور نماز کے تفصیلی احکام، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اعتکاف کے اہم اور بنیادی مسائل بچے کو پڑھائے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے احادیث اور مسنون دعائیں۔ احادیث میں 40 احادیث بچے کو ترجمے کے ساتھ یاد کروائی جاتی ہیں، اور مسنون دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع اور اوقات میں پڑھی جانے والی منقول 50 مسنون دعائیں بچے کو حفظ کروائی جاتی ہیں، یعنی 40 احادیث ترجمے کے ساتھ اور 50 مسنون دعائیں بچے کو زبانی یاد کروائی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آپشن ہے سیرت اور اخلاق و آداب کا۔ سیرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وفات تک کی مبارک زندگی اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کے مختصر حالات بچے کو پڑھائے جاتے ہیں۔ تو یہ نصاب بچوں کی بالکل ذہن کے مطابق تیار کیا گیا ہے تاکہ بچے آسانی سے اس کو یاد کر سکیں۔ پھر اسی طرح اس کے اندر دوسری چیز اخلاق و آداب، تو اسلامی طرز زندگی، اخلاق و آداب اور روز مرہ کی سنتوں پر مشتمل 25 اسباق بچے کو زبانی یاد کروائے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آپشن ہے زبان کا، تو زبان میں عربی زبان اور اردو زبان۔ سب سے پہلے عربی زبان، تو عربی زبان میں عربی میں گنتی، دنوں اور مہینوں کے نام، روز مرہ استعمال ہونے والی چیزوں کے نام، اور چھوٹے چھوٹے جملے اور گفتگو عربی زبان کے اندر بچے کو سکھائی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح اردو زبان، تو اردو زبان کے اندر سب سے پہلے ابتدائی اردو پڑھائی جاتی ہے کہ ابتدائی بچہ کہ جو اردو پڑھنا نہیں جانتا تو اس کو ابتدائی جملے پڑھائے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح آگے چل کر اس بچے کو اردو زبان میں سوالات و جوابات پر مشتمل دین اسلام اور اسلامی شخصیات سے متعلق اہم معلومات اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات پڑھائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی اپنی اردو زبان بھی بہتر ہو جاتی ہے اور اردو بھی پڑھنی آ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اسلامی معلومات بھی مل جاتی ہیں۔ پھر آگے آپشن ہے بیان کا۔ بیان میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، بیان اور دعا۔ تو 7 بیان بچے کو یاد کروائے جاتے ہیں اور 13 قرآنی دعائیں بچے کو یاد کروائی جاتی ہیں۔ تو یہ بیان وغیرہ بچے بزم کے اندر بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ دعائیں وغیرہ بھی بچے کو پڑھائی جاتی ہیں۔ تو یہ تھا ایک مختصراً سا نصاب کا خاکہ جو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ اب آگے ہم بیان کریں گے کہ اس نصاب کو پڑھانا کیسے ہے۔ اس سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ نصاب 5 حصوں میں ناظرہ کے بچوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ ناظرہ کے بچوں کے لیے یہ نصاب 5 حصوں میں تیار کیا گیا ہے۔ یہ ہے سب سے پہلا حصہ تربیتی نصاب، حصہ اول برائے مکاتب قرآنیہ ناظرہ۔ اس حصہ اول کا نصاب نورانی قاعدہ، پورا نورانی قاعدہ بچے کو پڑھایا جاتا ہے تجوید کے ساتھ، جس کے اندر حرکات، کھڑی حرکات، جزم اور اسی طرح موٹے حروف، باریک حروف، ان تمام چیزوں کی پہچان بچے کو کرائی جاتی ہے۔ تو
تو یہ تمام چیزیں بچے کو نورانی قاعدے میں پڑھائی جاتی ہیں۔ حفظ کے اندر سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اس پہلے حصے کے اندر بچے کو پڑھائی جاتی ہے، اور عقائد کے اندر کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت، اسماء الحسنہ، الرحمن سے لے کر الباری تک یہ سارا بچے کو پڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح طہارت میں وضو کا طریقہ اور وضو کی عملی مشق بچے سے کروائی جاتی ہے۔ نماز اور نماز کے مسائل وغیرہ بچے کو پڑھائے جاتے ہیں، اور احادیث میں 8 احادیث بچے کو پہلے حصے کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، اور اسی طرح مسنون دعائیں وہ بھی بچے کو پہلے حصے میں پڑھائی جاتی ہیں۔ سیرت کے اندر چند چیزیں بچے کو پہلے حصے میں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو اس طرح یہ نصاب تیار کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد حصہ دوم تربیتی نصاب، پھر اس کا نصاب کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ پھر اس کے بعد حصہ سوم، اور اس حصہ سوم کا نصاب کیا ہے، اور اس کے بعد حصہ چہارم، حصہ چہارم کا نصاب کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ پھر اس کے بعد حصہ پنجم، حصہ پنجم کے اندر یہ ہے کہ بنین کے لیے علیحدہ حصہ ہے اور بنات کے لیے علیحدہ ہے، تو لہٰذا پڑھاتے وقت اس چیز کا خیال کریں کہ بنین کا حصہ بنین کے لیے اور بنات کا حصہ بنات کے لیے، کیونکہ بنات کے حصے میں کچھ بنات کے ریلیٹڈ کچھ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، اور بنین میں بنین کے ریلیٹڈ کچھ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح یہ نصاب حفظ کے بچوں کے لیے بھی تیار کیا گیا ہے، اور حفظ کے لیے 2 سال کا یہ نصاب تیار کیا گیا ہے، حصہ اول اور حصہ دوم۔ اسی طرح بڑے حضرات، بالغ حضرات، ان کے لیے بھی تربیتی نصاب تیار کیا گیا ہے 2 حصوں میں، جس کا ایک حصہ اول اور اسی طرح حصہ دوم، 2 حصوں میں یہ نصاب بالغان کے لیے بھی تیار کیا گیا ہے۔ اسی طرح مستورات کے لیے بھی 2 حصوں میں یہ نصاب تیار کیا گیا ہے، حصہ اول اور حصہ دوم۔ حصہ اول کا نصاب یہ ہے۔ اب اس نصاب کے اندر نورانی قاعدہ ہے، اور اسی طرح حفظ اور ترجمہ تفسیر بھی ہے، اور اسی طرح کلمے، اعمال مجمل، اعمال مفصل وغیرہ، اور سیرت، اخلاق، آداب وغیرہ یہ چیزیں، اور بنیادی مسائل عورتوں کے وہ بھی اس میں عورتوں کو پڑھائے جاتے ہیں۔ اور یہ مستورات کا حصہ دوم ہے، اور اس کا نصاب بھی آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح 2 آپشن اور ہمارے پاس موجود ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے عمل چارٹ، اور اس میں ہر بچے کو ہر مہینے ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کلمہ طیبہ، ہر بچہ ہر روز 100 دفعہ کلمہ طیبہ پڑھے گا، اس کی حاضری لگے گی۔ اور اسی طرح دوسرے مہینے غصے سے بچنا، تیسرا مہینہ سچ بولنا، اور چوتھا مہینہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا وغیرہ۔ اس طرح کے مختلف ٹارگٹ بچے کو دیے جاتے ہیں جو اس کتاب کے اندر موجود ہیں، اور ان پر عمل کیسے کرنا ہے وہ تمام ڈیٹیل اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اور دوسری چیز ہمارے پاس نماز کی ڈائری، اس میں ہر بچے کی ہر نماز کی باقاعدہ حاضری لگتی ہے، اور ہر مہینے کا نام بھی اوپر لکھا ہوا ہے کہ کس مہینے میں کتنی نمازیں اس نے پڑھی ہیں اور کتنی نمازیں نہیں پڑھی، اور آخر میں استاد وہ بھی دستخط کرتا ہے، اور والدین وہ بھی دستخط کرتے ہیں، اور والدین کے سامنے بھی بات جاتی ہے کہ بچے نے اس مہینے میں کتنی نمازیں پڑھی اور کتنی نہیں پڑھی، اور اس پر اس بچے کو انعام بھی دیا جاتا ہے، اور اس پر اس بچے کو نمبر بھی دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ نماز کا پابند بھی بن جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے عنوان کی طرف کہ نصاب پڑھانے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اب اس نصاب پڑھانے کے طریقے میں اس سے پہلے 2 چیزوں کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 تعلیمی ایام، اور نمبر 2 نظام الاوقات۔ اب ان دونوں پر بات کرتے ہیں۔ نمبر 1 تعلیمی ایام، کہ مہینے میں کتنے دن بچہ پڑھے گا اور کتنے دن بزم ہوگی، کتنے دن چھٹی ہوگی، ان تمام چیزوں کے اوپر باقاعدہ مکتب والوں نے ایک نقشہ تیار کیا ہے۔ مثال کے طور پر مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، اور 20 دن پڑھائی کے، 3 دن دہرائی کے، 2 دن جائزے کے، ماہانہ جائزہ یہ ہوتا ہے، اور 1 دن بزم ہوگی، اور 4 دن چھٹی کے ہیں، تعطیل کے ہیں، تو یہ کل ایام بن جاتے ہیں 30۔ اب آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ کس دن ہم پڑھائی کریں گے، دہرائی کس دن کریں گے، ماہانہ جائزہ کس دن رکھیں گے، چھٹی کس دن رکھیں، بزم کس دن رکھیں۔ تو ان تمام پریشانیوں کو ریزالو کیا ہے مکتب نے، اس پریشانی کا بھی حل مکتب نے نکالا ہے۔ چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مکتب تعلیم القرآن کا جو رجسٹر ہے انہوں نے تیار کیا ہے، اس میں مکتب نے ہر مہینے میں کتنے دن، کس دن آپ نے پڑھائی کرنی ہے، کس دن بزم ہوگی،
کس دن وضو کی مشق ہوگی اور کس دن والدین سے ملاقات ہوگی، کس دن تربیتی سرگرمی ہوگی، کس دن جائزہ ہوگا اور کس دن آپ کی دہرائی ہوگی، ان تمام چیزوں کو ایک پیج پر لکھ دیا ہے تاکہ مکتب پڑھانے والے کے لیے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اب چلتے ہیں نظام الاوقات کی طرف۔ ہمارے پاس حمد ہے اور اسی طرح نورانی قاعدہ ہے۔ نورانی قاعدے کے بعد 4 عنوانات ہمارے پاس موجود ہیں: ایمانیات و عبادات، احادیث و مسنون دعائیں، سیرت و اخلاق و آداب، اور نمبر 4 زبان۔ اب ان چاروں حصوں کو ہم کیسے پڑھائیں گے؟ سب سے پہلے ہم 5 منٹ کی اسمبلی کریں گے، اور اس اسمبلی کا طریقہ کیا ہوگا وہ بھی ایک نقشہ تیار کیا ہے مکتب والوں نے، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ ہے 5 منٹ کی اسمبلی کا ایک نقشہ، مکاتب قرآنیہ کی اسمبلی کی ترتیب۔ پہلے اسمبلی کی ترتیب کچھ اور تھی، مکتب والوں نے ابھی اس کی ترتیب چینج کر دی۔ تلاوت روزانہ ہوگی، لیکن سوموار والے دن تلاوت کے ساتھ حمد باری تعالیٰ، منگل والے دن تلاوت کے ساتھ نعت شریف، بدھ والے دن تلاوت کے ساتھ کلمے، جمعرات والے دن تلاوت کے ساتھ کلمات نماز، جمعے والے دن تلاوت کے ساتھ مسنون دعائیں، ہفتے والے دن تلاوت کے ساتھ احادیث مبارکہ۔ کوشش کریں کہ ہر بچہ اس کو موقع دیں تلاوت کی اور باقی چیزوں کی۔ 5 منٹ کی اسمبلی کے بعد 60 منٹ نورانی قاعدہ پڑھائیں۔ اور نورانی قاعدہ کیسے پڑھانا ہے؟ باقاعدہ اس کے لیے بھی مکتب تعلیم القرآن سسٹم نے ایک کتابچہ تیار کیا ہے کہ نورانی قاعدہ بورڈ پر پڑھانے کا طریقہ۔ تو ہر معلم مدرس اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کتابچے کا مطالعہ کرنے کے بعد بچے کو نورانی قاعدہ بورڈ پر پڑھائے، تاکہ بچے کے ذہن کے اندر قرآنی آیات، قرآنی الفاظ، وہ ان کے حروف نقش ہو جائیں۔ ایک بہت ہی اہم بات آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ مکتب میں بچے کو پڑھانے کے 4 طریقے رائج ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ استاد پڑھائے، بچے پڑھیں، یعنی کہ کوئی بھی لفظ پڑھانا ہے استاد پہلے پڑھائے گا۔ کوشش کریں کہ ہر لفظ کو کم از کم 3 دفعہ پڑھائیں، تو استاد پڑھائے گا، سارے بچے مل کر پڑھیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک بچہ پڑھائے گا، باقی پڑھیں گے، یعنی کہ استاد خود پڑھانے کے بعد پھر کسی ایک بچے کو کہے گا تو وہ بچہ کھڑا ہو کے پڑھائے گا اور باقی بچے اس کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ استاد اشارہ کرے اور بچے پڑھیں۔ مطلب یہ ہے کہ بورڈ پر اگر آپ نے کوئی لفظ لکھا ہے تو آپ نے بولنا نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس لفظ کے اوپر جو ہے وہ پین رکھنا ہے یا سٹک رکھنی ہے، اور بچہ اس آپ کے اشارے پر اس لفظ کو پڑھے گا۔ آپ اس لفظ پر سٹک رکھیں گے، بچے اس اشارے پر اس لفظ کو پڑھیں گے۔ یہ تیسرا طریقہ ہے۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ استاد کسی بھی بچے سے سن لے، ایک بچے سے سن لے، 2 بچوں سے سن لے، تو چند بچوں سے بیچ میں سے کسی بچوں سے سنتے رہیں، تاکہ ان کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ہم سے بھی سبق سنا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس 4 عنوانات ہیں: ایمانیات و عبادات، احادیث و مسنون دعائیں، اور نمبر 3 سیرت و اخلاق و آداب، نمبر 4 زبان، زبان میں عربی اور اردو زبان۔ اب ان کے پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ 20 دن ہماری پڑھائی ہوگی، تو 20 دن میں اس طرح کرنا ہے کہ پہلے دن آپ نے نورانی قاعدہ تو روزانہ پڑھانا ہے، اور حمد جو ہے وہ بھی، یعنی کہ اسمبلی، وہ بھی روز ہوگی۔ 5 منٹ کی اسمبلی روز ہوگی، نورانی قاعدہ بھی روزانہ پڑھایا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے 4 عنوانات ہیں، تو 4 عنوانات میں ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ ایک دن ہم نے ایمانیات و عبادات، احادیث و مسنون دعائیں پڑھانی ہیں، اور دوسرے دن ہم نے سیرت و اخلاق و آداب اور عربی زبان یعنی عربی اور اردو زبان پڑھانی ہے۔ تو اس طرح ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے، تقسیم کریں گے۔ لیکن اگر آپ اس طرح نہیں کرنا چاہتے تو اس کا ایک طریقہ اور بھی ہے کہ آپ پہلے 10 دن ایمانیات و عبادات، احادیث و مسنون دعائیں یہ پڑھائیں، دوسرے 10 دن آپ سیرت و اخلاق و آداب اور عربی زبان وغیرہ یہ پڑھائیں۔ تو اس طرح بھی 20 حصوں پر یہ ڈیوائڈ ہو جائے گا۔ اس میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ ہر پیج کے اینڈ پر آخر میں نیچے انہوں نے 2 خانے دیے ہوئے ہیں، ایک میں معلم کے دستخط اور دوسرے میں سرپرست کے دستخط۔ وہ ضرور کروائیں کہ ہر پیج پڑھنے کے بعد، یاد کرنے کے بعد، وہ بچہ گھر جا کر اپنے سرپرست کو وہ پیج سنائے گا اور ان کے سگنیچر کروائے گا۔ اس کے بعد استاد
وہ بھی سگنیچر کرے گا، اس کے بعد اگلا پیج پڑھائے گا، اس کے بغیر نہیں، تاکہ والدین کو بھی علم ہو کہ ہمارا بچہ کیا پڑھ رہا ہے۔ جس طرح کہ آپ کے سامنے یہ پیج پیش کیا جا رہا ہے کہ 10 صحت معلم اور 10 صحت سرپرست۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ جس طرح کے بعض عبارات کے سامنے بک کا نشان بنا ہوا ہے اور بعض کے سامنے اسٹار کا نشان، جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر والی لائنوں کے شروع میں بک کا نشان بنا ہوا ہے اور باقی نیچے دو میں اسٹار کا نشان بنا ہوا ہے۔ ان کا کیا مطلب ہے؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں پر بک کا نشان بنا ہوا ہے یہ بچوں کو زبانی یاد کروانا ہے، اور جہاں جہاں پر اسٹار کا نشان بنا ہوا ہے تو یہ بات بچوں کو سمجھانی ہے۔ یہ زبانی یاد تو نہیں کروانی، لیکن یہ ہے کہ بچوں کو سمجھانی ضرور ہے۔ تو بک والے زبانی یاد کروائے جائیں گے اور سٹار والی چیز بچوں کو سمجھائی جائے گی تاکہ وہ اس بات کو سمجھیں۔ اور اسی طرح ہمارے پاس عمل چارٹ موجود ہے کہ اس پر عمل کیسے کروانا ہے، ہر مہینے ایک ٹارگٹ پر عمل کیسے کروانا ہے، وہ بھی باقاعدہ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بچوں سے اس ٹارگٹ پر عمل کیسے کروائیں۔ پھر اسی طرح ہمارے پاس ہے نماز کی ڈائری۔ بچے اپنی ہر نماز کی حاضری لگائیں گے، اس کے نمبر بھی ان کو دیے جائیں گے، اور نمازوں کے نمبر کیسے آپ نے اس کی تقسیم کرنی ہے اور نمبر کیسے دینے ہیں، کتنے بچے کو کتنے نمبر ملیں گے، وہ باقاعدہ طریقہ مکتب تعلیم القرآن سسٹم نے ایک رجسٹر تیار کیا ہے۔ اس رجسٹر کے اندر یہ ساری وضاحت ہے کہ کتنے نمازیں پڑھنے والے بچے کو کتنے نمبر دیے جائیں گے، تمام تفاصیل وہاں پر موجود ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے عنوان ماہانہ جائزہ یعنی منتھلی ٹیسٹ کی طرف۔ ہر جگہ اسکول کالج وغیرہ میں منتھلی ٹیسٹ ہوتے ہیں، اسی طرح مکتب تعلیم القرآن سسٹم نے بھی ماہانہ جائزے کی ترتیب بنائی ہے۔ اب آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ ہم بچوں سے ہر مہینے میں ٹیسٹ کیا لیں گے، کیا کیا سوالوں سے پوچھیں گے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مکتب تعلیم القرآن سسٹم نے آپ کی اس پریشانی کو بھی ریزالو کیا ہے، اور ہر مہینے میں جو سوالات پوچھے جائیں اس کی ایک لسٹ بھی آپ کے سامنے جاری کی ہے کہ آپ ہر مہینے میں بچے سے ماہانہ جائزے منتھلی ٹیسٹ میں کیا کیا سوال کریں گے، وہ باقاعدہ لسٹ بھی آپ کے سامنے کتاب کے آخر میں موجود ہے۔ پھر آپ نے منتھلی ٹیسٹ کی مارکنگ کیسے کرنی ہے، ماہانہ جائزے کی مارکنگ نمبر کیسے لگانے ہیں، تو اس کی بھی وضاحت کر دی ہے۔ 200 نمبر اس ماہانہ جائزے کے ہوتے ہیں، جس میں سے 60 نمبر پختگی کے کہ بچے کو کتنا اچھا یاد ہے، اور 40 نمبر تجوید کے کہ تجوید کیسی ہے، اور 100 نمبر ان کے۔ پھر اس کے بعد 20 نمبر ایمانیات کے، 20 نمبر احادیث کے، 20 نمبر سیرت کے، اور اسی طرح 20 نمبر جو ہیں وہ زبان کے۔ پھر 10 نمبر نماز کی حاضری، نماز کی ڈائری کے، اور 10 نمبر کلاس کے اندر حاضری کے۔ تو اس طرح یہ نمبروں کی تقسیم کی گئی ہے۔ اب آپ نماز کی حاضری کے نمبر کیسے لگائیں گے اور کلاس میں حاضری کے نمبر 10 نمبر آپ کیسے لگائیں گے، اس کی بھی وضاحت اس رجسٹر کے اندر موجود ہے کہ جو حاضری رجسٹر مکتب والوں نے تیار کیا ہے، انہوں نے اس کے اندر مکمل تفاصیل بیان کی ہیں۔ پھر اسی طرح آگے ایک اور آپشن ہے کیفیت کا، کہ امتحان لینے کے بعد، جائزہ لینے کے بعد آگے کیفیت والے خانے میں کیفیت ضرور لکھیں کہ اس بچے کے اندر کیا کمزوری ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، تاکہ اگلے جائزے کے اندر، اگلے ٹیسٹ کے اندر اس کمزوری کو دور کیا جا سکے۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے عنوان کی طرف، پی ٹی ایم یعنی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ، والدین ملاقات۔ ہر بچے کے والدین سے ضرور ملاقات کریں۔ اس کی ترتیب کیا ہے، کب ملاقات کی جائے گی، وہ بھی یومیہ ترتیب جو رجسٹر کے اندر مکتب تعلیم القرآن سسٹم نے بنائی ہے، اس ترتیب کے اندر وہ دن متعین کر دیا ہے کہ جس دن آپ پی ٹی ایم کریں گے، بچے کے والدین سے، سرپرست سے آپ ملاقات کریں گے، اور جو خامیاں کمیاں ہیں وہ والدین کے سامنے رکھیں، اور اس مہینے میں بچے نے جتنا پڑھا ہے وہ بھی ان کے والدین کے سامنے رکھیں، اور ماہانہ جائزہ اس کا رزلٹ بھی آپ کوشش کریں کہ والدین کو دکھائیں اس پی ٹی ایم کے اندر۔ اسی طرح ہمارے پاس اگلا عنوان ہے یومیہ ترتیب، کہ روزانہ آپ نے کیا پڑھانا ہے، کس دن کیا پڑھانا ہے، اس کا باقاعدہ نقشہ حاضری رجسٹر کے اندر موجود ہے۔
اور اسی طرح ہمارے پاس ایک عنوان ہے عملی مشق۔ یہ بھی یومیہ ترتیب کے اندر ایک دن دیا ہوا ہے، خاص طور پر ہفتے کا دن دیا جاتا ہے۔ اس کے اندر وضو کی اور نماز کی مشق کروائی جاتی ہے۔ پہلے وضو کی سنت، فرائض وغیرہ یاد کروائے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی عملی مشق وہاں پر کروائی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح نماز کی سنتیں، نماز کے فرائض، واجبات وغیرہ یاد کروائے جاتے ہیں، پھر نماز کی باقاعدہ عملی مشق جو ہے مکتب میں کروائی جاتی ہے۔ تو یہ عملی مشق پر بھی بچوں سے عمل کروائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ کم از کم ایک نماز بچوں کو مکتب میں پڑھنے کا پابند بنائیں، کہ کم از کم ایک نماز وہ مکتب میں ضرور پڑھیں۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک عنوان ہے بزم کا۔ بزم کس دن رکھی جائے گی؟ یومیہ ترتیب کے اندر اس دن کا انتخاب کیا گیا ہے کہ جس دن بزم رکھی جائے گی۔ بزم کے اندر بچوں سے بیان کروایا جائے گا اور آپس میں مقابلے کروائے جائیں گے، نعت کے، تلاوت کے وغیرہ، یہ آپس میں مقابلے بھی بچوں سے کروائے جائیں گے۔ اور بیان وہ ہے کہ جو اجمالی خاکہ آپ کے سامنے نصاب کا بیان کیا تھا، اس کے آخر میں ذکر تھا بیان کا، تو وہ بیانات بچوں سے یاد کروائے جائیں گے اور وہ بیان بچے ٹھہر ٹھہر کر جو ہے وہ سب کے سامنے وہ بیان کریں گے۔ اور اسی طرح آپس میں مقابلہ جات وغیرہ بھی بچوں سے کروائے جائیں، اور جس کی کارکردگی اچھی ہے تو ایک اچھا سا پیارا سا ایک کارڈ بنائیں، خوبصورت سا کارڈ بنائیں، اور اس کارڈ پر اس بچے کی کارکردگی لکھ کر سب بچوں کے سامنے اس بچے کو دیں تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو۔ اور اگلا عنوان ہے ہمارے پاس مسابقہ کا، کہ بچوں کے درمیان مسابقہ بھی کروائیں۔ اور سال میں 2 دفعہ مسابقہ رکھا گیا ہے، ایک 5 ماہی امتحان سے پہلے اور دوسرا سالانہ امتحان سے پہلے۔ اس کی ترتیب بھی یومیہ ترتیب کے اندر وہ دن متعین کر دیا گیا ہے۔ مسابقے کی ترتیب یہ ہوگی کہ آپ کلاس کے 2 گروپ بنائیں اور ہر گروپ دوسرے گروپ سے 10 سوالات کرے گا۔ اس اعتبار سے ان کا آپس میں مقابلہ کریں کہ ان میں سے کون سا گروپ جیتتا ہے۔ پھر اگر وہ دونوں گروپ صحیح سوالوں کے جواب دے دیں تو پھر آپ مزید 10 سوال ان کے سامنے رکھیں اور ایک گروپ دوسرے سے پوچھے اور دوسرا پہلے سے پوچھے، اس طرح ان کا آپس میں مقابلہ کروایا جائے۔ اور اسی طرح یہ تو اجتماعی مسابقہ تھا، انفرادی مسابقہ بھی کروائیں کہ جو ذہین طالب علم ہے اس کا ذہین کے ساتھ، جو کمزور ہے اس کا کمزور کے ساتھ، ان دونوں کا آپس میں مسابقہ کروائیں، اور استاد جو ہے وہ خود منصف بنے اور نمبر جو ہے انصاف کے ساتھ لگائے۔ اس طرح آپس میں جو ہے وہ مسابقہ کروائیں تاکہ بچوں کے اندر شوق پیدا ہو۔ لیکن یاد رہے کہ مسابقے کے دن سے 10 سے 15 دن پہلے بچوں کو تعارف مسابقے کا کروا دیں اور اس کی تیاری بھی کروا دیں تاکہ بچے بہتر سے بہتر اس مسابقے کے اندر شرکت کر سکیں۔ اگلا عنوان ہے ہمارے پاس تربیتی سرگرمی۔ تو تربیتی سرگرمی کے بارے میں بھی مکتب تعلیم القرآن سسٹم نے ایک رسالہ پرنٹ کیا ہوا ہے جس کے اندر تقریباً 12 تربیتی سرگرمیاں موجود ہیں، جس کے اندر سنت ڈے بنایا جاتا ہے، مریض کی عیادت ڈے بنایا جاتا ہے، اور اسی طرح کھیل کا دن بنایا جاتا ہے، مختلف دن جو ہے اس کے اندر بنائے جاتے ہیں۔ تو وہ تربیتی سرگرمی جس دن بنانی ہے تو اس کا بھی یومیہ ترتیب کے اندر دن متعین کر دیا گیا ہے، کیلنڈر کے اندر اس کا دن متعین کر دیا گیا ہے، تو وہ بچوں سے تربیتی سرگرمی بھی کروائیں۔ اور وہ رسالہ جو ہے اس کے اندر وہ تربیتی سرگرمیاں موجود ہیں، اور اس کے بارے میں بچوں کو 1-2 دن پہلے ہی اس کی تیاری کروا دیں کہ تربیتی سرگرمی کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں اس کا تعارف چند دن پہلے کروا دیں۔ اور اسی طرح مکتب میں آنے والے ہر بچے کے پاس یونیفارم، یعنی سفید یونیفارم بچہ پہن کر، سفید کپڑے پہن کر بچہ مکتب میں آئے، اور یونیفارم بھی ہر بچے کے پاس ہونا چاہیے، اور اسی طرح ہر بچے کے پاس بیگ بھی ہونا چاہیے۔ بیگ مکتب تعلیم القرآن سسٹم نے باقاعدہ اپنے تیار کیے ہوئے ہیں، وہ مکتب کے آفس سے منگوائے جا سکتے ہیں۔ یہ تھا مکتب تعلیم القرآن سسٹم کا مختصر سا تعارف۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک رسالہ بچوں کی تربیت اور معیاری مکتب کے رہنما اصول مفصل، تو اس کے اندر بچوں کو تربیتی نصاب پڑھانے کا طریقہ، نظام نصاب، طریقہ تعلیم، معاونت، عملی تربیت، تمام چیزیں تفصیل کے ساتھ ذکر کر دی گئی ہیں کہ آپ بزم کیسے کریں گے، بچوں کو پڑھائیں گے کیسے، عملی مشق کیسے کریں گے، تربیتی سرگرمی کیسے کریں گے، تمام تفصیلی چیزیں اس رسالے کے اندر موجود ہیں۔ تو جو مدرسین پڑھانا چاہتے ہیں، مکتب تعلیم القرآن سسٹم بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، تو وہ اس رسالے کا ضرور بغور مطالعہ کریں، مفصل تفصیلاً اس کا مطالعہ کریں تاکہ آپ بہتر سے بہتر کلاس پڑھا سکیں۔